बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वी लोग में आपको खुश आमदीद। मेरा नाम जान के आप क्या करेंगे, बस इतना समझ लीजिए कि आप में मैं हूँ और मुझ में आप हैं, यानी मैं पाकिस्तानी अवाम की एक अदना सी इकाई हूँ। आज के अपने वीलॉग में मैं आपके सामने जो चीज़ें रखने जा रहा हूँ, एक तो भारतीय एक नई रिसेंटली इमर्जिंग वीडियो है जो आ रही है। दूसरा हम मेजरली बात करेंगे ग़ज़वा हिंद के हवाले से, और तीसरा कुरान की 3 आयतें आपके सामने रखनी हैं। ये 3 चीज़ें हैं जिनके ऊपर आज का वीलॉग होने जा रहा है। ये देखें जी, ये है वो जगह यहाँ पे जहाँ पे हमारे नबी को इधर से हिंद से ठंडी हवाएं आई थी। इस नुक्ते को जहन में रखिएगा। इसी से आगे हम चलेंगे। सबसे पहले देखिए, फॉर्चुनेटली मैं पाकिस्तान में पैदा हुआ, मुझे बाय डिफ़ॉल्ट एक फेथ ब्रांड मिला मुसलमान होने का, लेकिन मैं 27 के बाद 30-32 साल की एज में जाके अकली शऊरी प्रिंसिपली मुसलमान हुआ, और इस डिसिप्लिन को ज़िंदगी गुजारने के जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत को दिया, इस डिसिप्लिन को मैंने अडॉप्ट किया। और जब इस डिसिप्लिन को अडॉप्ट किया तो बाय डिफ़ॉल्ट नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत और उनकी बोली हुई बातें, उनकी पेशन गोइयाँ मेरे लिए वो फर्स्ट लव बन गई व्हेन इट कम्स टू फेथ एंड डिसिप्लिन। तो नबी ने पेशन गोई की, उनके सहाबियों ने सवाल किया। हमारे नबी का ये भी तुर्रा है इंसानी तहज़ीब के अंदर कि दिमाग के ऊपर लगे दौलत शाह के चूहों के कड़े जिस तरह से हमारे नबी ने तोड़े और सोच को आज़ाद किया, ऐसा आज़ाद किया कि आज जो है इंसान मरीख़ पे जा पहुँचा है, पहुँचने वाला है। और फिर अल्लाह ने हमारे पैगम्बर को की हदीस को बोले हुए अल्फाज के ज़रिए इल्म हदीस का एक नया इंसानी तहज़ीब के इल्म की इल्मी तारीख़ के अंदर एक चैप्टर डेवलप किया, और उस इल्म हदीस के जो बेसिक प्रिंसिपल्स थे उन्हीं के ऊपर चल के फिर मॉडर्न साइंस से इतनी टेक्नोलॉजी, इतनी अचीवमेंट हासिल की कि आज हम मरीख़ पे पहुंच चुके हैं। मेरा मानना है एक जागते हुए मुसलमान की हैसियत से कि ग़ज़वा हिंद शुरू हो चुका है, ये वॉर थिएटर लग गया है। अज़ान हो रही है, ज़रा इसके लिए ब्रेक ले लें। जैसे कि जो बाइडन कह चुका है कि ये इंसानी तहज़ीब की सबसे ख़तरनाक जंग है जिसकी झलकी नहीं मिलती हमें इंसानी तहज़ीब के अंदर, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ज़रिए लड़ी जा रही है, एज़ वेल एज़ कन्वेंशनल वॉर थिएटर जो कि यूक्रेन के ज़रिए शुरू हो चुका है। पहला एपिसोड है ग़ज़वा हिंद का। इसको लंबे उसमें सिनारियो में आप देखिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी किस तरह से लड़ी जा रही है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर कम्युनिकेशन के टूल से लड़ी जा रही है। और मुझे बड़ा दुख होता है, मेरा दिल खून के आंसू होता है जब मैं पाकिस्तानी माशरे के घरों के अंदर, पार्लिमान के अंदर, दफातर के अंदर और बाकी जगहों के ऊपर कम्युनिकेशन देखता हूँ। मैं बुनियादी तौर पर ख़ुद एक गुनहगार आदमी हूँ, और मेरा एक्सप्रेशन बड़ा ज़ाती निजी ज़िंदगी के अंदर थोड़ा एब्यूज़िव भी है। मैं पंजाब में पैदा हुआ। पंजाब का तो ये वो रंगीनी ही कम्युनिकेशन की या चाशनी ही नहीं मिलती आपको जब तक आप अपने दोस्त को बात करते हुए कोई एक आधी मुग़ल्लज़ ना बकें, या आप अपना तजिया देते हुए उसके अंदर मुग़ल्लज़ात का तड़का ना लगाएं। तो मैं मुग़ल्लज़ात के हवाले से बात नहीं कर रहा, और डेफिनेटली वो भी एक मेयार है कम्युनिकेशन का, लेकिन मैं सब्सटेंस के हवाले से बात कर रहा हूँ कि बात करने की हमें पता होना चाहिए कि हम ये इस आर्ग्यूमेंट को अगर सपोर्ट कर रहे हैं तो इसको काउंटर करने के लिए हमारे पास ये नैरेटिव है, हमारे पास ये तहकीकी रिसर्च मौजूद है। बहस बराए बहस की कम्युनिकेशन जो है वो बड़ी रॉटन किस्म की चीज़ है, जो कि इस ग़ज़वा हिंद के अंदर मुसलमानों को, मोमिनों को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगी। तो प्लीज़ 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 माय फेलो कंट्रीमैन, आप अपने इस पैटर्न को, कम्युनिकेशन के पैटर्न को, आप जिस शोबे में हैं, जहाँ पे भी हैं, अपनी कम्युनिकेशन को इन्हेंस कीजिए, इम्प्रूव कीजिए, तहकीक कीजिए, रिसर्च कीजिए, और उसके बाद जो भी दलील या नुक्ता लें मुदल्लिल होके उसको आप आर्ग्यू करें। देखें, ज़ैद अहमद करोड़ों पाकिस्तानियों को बहुत पसंद है, और उनके बारे में, उनके नफ्सियाती उलझनों के बारे में भी बहुत ज़्यादा लोग बात करते हैं, बिलखुसूस हमारे लिबरल्स। और इंडिया में बैठा हुआ मेजर आर्यन, वो तो उन्हें लिटरली पागल ही कहते हैं। किसी ने लाल टोपी नाम रखा हुआ है। मैं भी उनसे बहुत इख्तलाफात रखता हूँ अनडाउटेडली। जैसे कि वो हिंदू का नाम लेके एक पूरा जो उन्हें काफिर, फासिक, फाजिर का एक टाइटल देते हैं या फील देते हैं, वो गलत बात है। मुझे आगे चल के शायद हो सकता है ये बात भी साबित हो जाए कि ये तो हमारे नबी की हदीस के मुताबिक
غزوہ ہند کی میں جو افواج لڑیں گی، جس کو ثابت کرنے کے لیے میں قرآن کی 3 آیتیں لوں گا، ایک بہت واسٹ کوانٹٹی ہمارے ہندو بھائیوں کی ہے، ان کو کافر کر کے کیوں ایلیمنیٹ کرتے ہیں، اپنے سے کیوں دور کرتے ہیں اس گروہ سے جس نے غزوہ ہند لڑنی ہے۔ یہ جنگ 4-5 سال 10-15 سال نہیں، یہ لمبی چلے گی، یہ اس سیٹلمنٹ تک چلے گی، اور نبی کی اس پیشن گوئی تک چلے گی جب پوری دنیا کے اوپر جو ہے وہ عدل و انصاف کی حکمرانی ہو جائے گی، اور ہر انسان، ہر کردار، یہ جنگ کردار سے لڑنی ہے آپ نے، یہ یاد رکھیے۔ اس کا پہلا ایپیسوڈ جو ہے وہ یوکرائن کا وار تھیٹر ہے، اس کو ذہن میں رکھیے۔ یہ جنگ 1-2 بندوں کے خاندان سے لے کے پارلیمان، ریاستی اداروں، علاقائی طاقتوں اور خطے کی اقوام کے درمیان شروع ہو چکی ہے۔ اب چلتے ہیں میرے کمپیوٹر کی اسکرین کے اوپر، جس کی مدد سے ہم اس معاملے کو، اس مدعے کو اور زیادہ سمجھنے کی آسانی سے کوشش کرتے ہیں ٹیکنالوجی کی مدد سے۔ یہ ہم ہیں دنیا کے میپ کے اوپر آ گئے۔ یہاں پہ اس جگہ پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جگہ سے، یہ ہند ہے، یہ پورا کا پورا خطہ زمین یہ ہند ہے، یہاں سے ٹھنڈی ہوائیں ہمارے نبی کو آئی ہیں۔ ان ٹھنڈی ہواؤں کا ریفریجریٹر آن کرنے کے لیے علامہ اقبال کو خواب دکھا کے اللہ میاں نے یہ اس بیلٹ کے اوپر پاکستان بنوا دیا۔ قسم کا خطہ ہے، ہر قسم کی زمین ہے، ہر قسم کی معدنیات ہیں۔ یہاں سے اب یہ ریفریجریشن آن ہو چکی ہے جب سے پاکستان مارز وجود میں آیا۔ علامہ اقبال جیسا مجاہد اللہ نے اس کے لیے استعمال کیا، علامہ اقبال اور قائد اعظم جیسے 2 عظیم مجاہدین نے اسلام اس کے لیے استعمال ہوئے۔ اور یہاں پہ ابھی بھارت کے اندر کیا چل رہا ہے؟ بھارت میں نریندر مودی ایک نان سیریس فاشسٹ اور مذہبی اوپیم کھلا کے انسانوں کو وحشی جنونی بنانے والی جماعت کی حکمرانی ہے، جس کا کہ ایک انڈیویجول ہے نریندر مودی۔ نریندر مودی کے دور کے اندر کیا کیا ہو رہا ہے، یہ ایک ویڈیو اب آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ اس ویڈیو کو دیکھیے غور سے۔ اس ویڈیو کے اندر آپ کو لگے گا جیسے ادر دین پی ٹی آئی سب پارٹیوں میں جو ہے وہ پیسے دے کے اب ہائی انویسٹمنٹس کے ذریعے لوگوں کو بلایا جاتا ہے، اسی طرح سے پیسے دے کے یہ کوئی 100 200 300 کے قریب عورتیں اکٹھی کر کے بٹھائی ہوئی ہیں، اور ان سے کیا اوتھ لیا جا رہا ہے۔ یہ ویڈیو دیکھتے ہیں۔ اب اس کا تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ بے بس لوگوں کو بٹھایا ہوا ہے، ہو سکتا ہے پیسے دیے گئے ہو سکتا ہے جبری کہا گیا ہو، ان کے چہرے پہ اسمائل دیکھیے گا اوتھ لیتے ہوئے، اور ان کی بے بسی بھی نوٹس کیجئے گا۔ بعد میں اس کا نیچرل ساؤنڈ بھی آپ لوگ ملاحظہ کیجئے گا۔ اس ویڈیو میں آپ کو نظر آئے گا یہ خاتون وہ لے رہی ہے، اوتھ لے رہی ہے، یہ کچھ بیوقوف سے پاگل بت بنا کے بندے کھڑے کیے ہیں، یہاں پہ بچیاں بیٹھی ہوئی آگے، یہ سب ہنس رہی ہیں، یہ ساری کی ساری، یہ پوری قطار، اگلی قطار، یہ لڑکی بھی ہنس رہی ہے۔ یہ آپ کو یہ بوڑھی عورتیں، یہ بے بس بیچاری بول بھی نہیں رہی، مطلب مجھے بہت کم آواز کے ساتھ ہونٹ ہلتے ہوئے نظر آئے ہیں، میں نے محسوس کیے ہیں۔ اب یہ اوتھ آپ کو سناتا ہوں کہ یہ اوتھ میں کیا کیا چیزیں، کیا بلوایا جا رہا ہے۔ ادھرمی کا ورڈ ہے، مطلب بدعتی، مطلب غیر مذہب کا۔ سنیں جی۔ یہ تھی جی ویڈیو۔ ایک بنیں گے، نیک بنیں گے، نیا سماج بنائیں گے۔ نفرت نہ کیجئے، آپ نفرت کو اپنے تک نہ آنے دیجئے۔ یہ اللہ تعالیٰ مودی سے اتنا بڑا کام لے رہے ہیں کہ یہ ہندوستانی معاشرے کا جو ذہنی گٹر ہے، یہ شخص جمع دار بن کے آیا ہے اس گٹر کو، اس مذہبی جنونیت کو ابالنے کے لیے، کیونکہ باقی بدھ مت بھی اگریسو ہو گئے، مسلمان بھی ہو گئے، یہودی بھی ہو گئے، عیسائی بھی ہو گئے، سب مذاہب نے اپنے اپنے ایگریشن کے فیز اور ہسٹری کے اندر فیزز کو گزارا ہے۔
ہندو جو ہے وہ نہیں تھے ہمارے ہندو بھائی، کبھی انہوں نے ایگریشن کو اڈاپٹ نہیں کیا تھا. انکلوسیو مذہب ہے کہ جو مطلب یہاں سے اندازہ لگائیں لاکھوں تو خدا ہیں ان کے اس میں، کہ وہ ہر ایک کو ہر چیز کو خدا بنا دیتے ہیں، خدا کے رتبے پہ بٹھا دیتے ہیں. تو اور ساتھ یہ بھی فیض رکھتے ہیں کہ آپ بے فکر رہیے، ہندوستان میں یہ ذہنی مذہبی گٹر زیادہ دیر نہیں ابلے گا، کیونکہ ہندوستانی معاشرے کو ہندوستانی فلم نے بہت میچور کیا ہے، اس کے انٹلیکٹ کو بہت بڑھایا ہے، اس میں سوسائٹی میں ایڈوانسمنٹ بہت لائے ہیں. آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، 47 بلکہ اس سے پہلے سے ہی انہوں نے جس طرح سے موضوعات کو اپنی موویز کے اندر، یہ اب کچھ جا کے کچھ غیر مناسب سی فلمیں زیادہ بننی شروع ہوئی ہیں، نہیں تو 90 کی دہائی میں ایون نئی ہزاری کے اندر 2010-11 تک بڑا ایک زبردست کیریکٹر بلڈ کیا ہے ہندوستانی فلم نے. اور بہت بڑی تعداد میں ہندوستان کے ہمارے ہندو بھائی وہ ہیں کہ جب یہ انفارمیشن کی جنگ لگے گی تو وہ اپنی بیسٹ کمیونیکیشن سے اس آئیڈیالوجی کو کے ساتھ الائن کر لیں گے جس کی نوید، جس کے بارے میں ہمارے نبی نے پیشن گوئیاں دی ہوئی ہیں. یہ میپ دیکھیے، یہ ہے خراسان کا علاقہ، یہ ریڈ خراسان کا علاقہ ہے، یہ ریڈ دائرے کے اندر. یہاں یہ عربین پیننسلا ہے، اور یہاں سے پاکستان آج کا ہے، پرانا 1886 کا یہ میپ ہے. یہاں سے پاکستان شروع ہو رہا ہے. تو اگر یہاں پہ ہندوستانی یا پاکستانی مشرق کی طرف سر کر کے لیٹ جائے تو جسٹ امیجن کہ خراسان کا یہ علاقہ اس کے پیروں کی طرف آئے گا. اور ہمارے نبی کو ٹھنڈی ہوائیں کہاں سے آئی ہیں؟ ہند سے. تو ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ ہم بھی ہند ہی کا ایک حصہ ہیں جہاں سے ہمارے نبی کو ٹھنڈی ہوائیں آئی تھیں. اب میں آپ کے سامنے 3 آیتیں رکھ رہا ہوں. ان 3 آیتوں کا جو بچپن سے جب تھوڑی سی عقل آئی تب سے میرا ذہن سوال پوچھتا تھا کہ کیسے ممکن ہے کہ پوری دنیا کو بنانے والا، انسان کو بنانے والا اللہ صرف مسلمانوں کو جنت میں بھیجے گا، جہنم میں اور باقی سب کو جہنم میں بھیج دے گا؟ اتنی خوفناک وحشی قسم کی جگہ. تو مجھے اس اپنے سوال کا جواب قرآن کے مطالعے سے ملا کچھ سال پہلے. یہ آیتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، کوشش کروں گا ان کے امیجز بھی لگا دوں آپ کے ساتھ. مولانا فتح محمد جالندری کا ترجمہ ہے، قرآن 1 ایپ کے اوپر اویلیبل بھی ہے، آپ بھی کیجئے، وہ بڑا مددگار رہتا ہے. قرآن کی دوسری سورت کی 62ویں آیت پہلے آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. جو لوگ مسلمان ہیں یا یہودی یا عیسائی یا ستارہ پرست، جو خدا اور روز قیامت پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے گا، تو ایسے لوگوں کو ان کا صلہ خدا کے ہاں سے ملے گا، اور ان کو نہ کسی طرح کا خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمناک ہوں گے. پھر 5ویں سورت کی 69ویں آیت ہے، جو لوگ خدا پر اور روز آخرت پر ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے، خواہ وہ مسلمان ہوں یا یہودی یا ستارہ پرست یا عیسائی، ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ غمناک ہوں گے. 22ویں سورت کی 17ویں آیت ہے، جو لوگ مومن ہیں اور جو یہودی ہیں اور ستارہ پرست اور عیسائی اور مجوسی اور مشرک، خدا ان میں قیامت کے دن فیصلہ کرے گا، بے شک خدا ہر چیز سے باخبر ہے. زید حامد صاحب سے میرا اختلاف یہ ہے کہ نبی کو یہاں پہ رہتے ہوئے اس پورے ایریے سے، اس پورے خطہ زمین سے ٹھنڈی ہوائیں آئی ہیں. وہ یہ ہندو کافر مشرک کا ٹائٹل لگا کے کیوں ہمارے اس غزوے کے اندر انتہائی امپورٹنٹ ایک سبسٹینٹیو نمبر کو، ہم سے زیادہ بہتر اورینٹڈ انسانوں کو کیوں ایلیمنیٹ کر رہے ہیں اس عظیم مقصد کو اچیو کرنے میں، کہ کرۂ ارض کے اوپر انسانیت جو ہے وہ عملی طور پہ تمام پیغمبروں کی، نبیوں کی پیروکار ہو جائے اور انصاف کا ایسا بول بالا ہو جس کی نظیر نہ ملے ہسٹری کے اندر. اور پوری دنیا کا انسان جو ہے اس کے کردار کے اندر سے آلودگی، ہر قسم کا ظلم و ستم وہ ابل کے ختم ہو جائے، دھل جائے، اور یہ دنیا ایک عجیب نیا سا سویرا دیکھے، اجالا دیکھے. اپنا خیال رکھیے. جنگ میں آپ نے بے موت نہیں مارے جانا کہ آپ کا جسم زندہ ہو، ذہن میں اتنا شور ہو کہ آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ آپ ادھر سے لڑ رہے ہیں کہ ادھر سے لڑ رہے ہیں، آپ کدھر سے لڑ رہے ہیں. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. کانٹینٹ اچھا لگے تو چینل کو بیل کے ساتھ سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.